بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ پوری قوم کو مبارک ہو جی، پاکستان میں بسنے والے پاکستانی یا سمندر پار پاکستانی، ان سب کو مبارک ہو۔ وہ جو ایک شک ہمیشہ سے ہمارے دماغ میں تھا، جو ہم نے ثابت بھی ماضی میں کیا کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم ایک ہجوم ہے، اور ہمیں جس طرح جی چاہے ریبڑ کی طرح کوئی ہانک لے۔ پاکستان کی قوم اب بدل گئی جی، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بیرون ملک میں بیٹھے کسی بہت بڑے مجدد نے کہا تھا کہ آپ کی ہسٹری کو بھی بنے بھی 76 سال ہوں تو 76 سال میں آپ لوگوں کی نسلوں کی کیا پرورش ہوگی۔ آج وہ تمام باتیں جھٹلا دی گئیں۔ ہم 76 سال میں اتنے میچور ہو گئے جو ایرانی یا مصری ہسٹری کے 4 اور 16 اور کئی ہزار سال پرانے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ یس، ہم نے جیت لیا، ہم نے ثابت کر دیا ہم قوم ہے، کوئی شک نہیں جی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں، حتمی اور سرکاری نتائج بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے کامیاب قرار پائی ہے۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، جی واضح اکثریت سے کامیاب قرار پائی ہے۔ تمام اداروں کو جواب بھرپور ان کی کوششوں کے باوجود جناب، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے شامل، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے شامل، جس میں آرؤز کی کارکردگی جو کاغذات نامزدگی ہی مسترد کرتی شامل، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بنائے گئے معیارات اور وہ خصوصی رپورٹس وہ شامل، جس میں تمام اپنی تئیں بنائے گئے سرویز شامل۔ جی ہاں، ان تمام کو نا پاکستان کی عوام نے پیغام دیا، اپنی رائے دی، بتایا کہ ہماری اکثریت کہاں کھڑی ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بتایا پاکستان کی عوام نے کل۔ جی ہم بتاتے ہیں آپ کو سر، سپریم کورٹ ہے کہاں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں سر، اپنے وکیل ہم خود ہیں۔ اس ووٹ اور بیلٹ پیپر سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اپنے گواہ بھی ہم خود ہیں، اور یہ جو آنے والے نتائج ہیں ان سے ہم آپ کو ایک بار پھر بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ دینے والے بھی ہم خود ہیں، چاہے اس کے کہ آپ جو مرضی فیصلے دیتے رہیں۔ جی ہاں، انہی عوامل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا جی۔ ابھی آگے چیزیں آپ کو بڑی ڈیٹیلز مزیدار تفصیل بتانی ہے میں نے آپ کو، میں کیسے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو عوام نے بتایا اس فیصلے کے ذریعے کہ الیکشن ہمارا ہے، تم صرف کمیشن کے لیے ہو، تم صرف رکاوٹ ڈالنے کے لیے تھے، تم صرف ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے تھے، تم چیزوں کو مبہم اور مشکوک بنانے کے لیے تھے، تم صرف اور صرف 8300 کے ایس ایم ایس کو روکنے کے لیے تھے، تم صرف انٹرنیٹ کو بند کرنے کے لیے تھے۔ تمہاری اتنی وقت اور اوقات نہیں کہ رات 2 بجے تمام آرؤز کو حکم دے رہے ہو کہ آدھے گھنٹے کے اندر نتیجہ دے دو، لیکن ای ایم ایس برباد۔ صبح 10 بجے تک اپنی مرضی اور منشا جب بے بس ہو گئی، کیلکولیشن بڑھ گئی، اس کے بعد آپ نے صبح 10 بجے الیکشن دی۔ کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ جی ہاں، کبھی پاکستان میں، کبھی نیلی انک والا، میگنیٹک انک والا 2013 میں رولا ڈالا، اس کے بعد آپ نے ای وی ایم مشینوں والا رولا ڈالا اور آر ٹی ایس والا رولا ڈالا، اور اب اس کے باوجود بھی ہے۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جناب الیکشن ہم لڑ رہے ہیں، ان کو بتایا کہ جی اصل توشہ خانہ کا چور کون ہے، عوام نے بتایا۔ عوام نے بتایا کہ جی سیفر میں لکھا کیا ہے، وہ تحریر ہم نے پڑھ لی، جو خالی پرچہ عمران خان نے لہرایا تھا وہ تحریر ہم نے پڑھ لی، وہ سازش تھی نہیں تھی، کون شریک تھا کون نہیں تھا بتا دیا جی، یہ بھی بتا دیا جی۔ وہ جو اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی بھی جو سماعتیں تھیں نا، اس تمام کا جواب عوام نے دیا ہے، اور یہ بھی بتایا عدت میں نکاح کیا چیز ہوتی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، عوام کی نظر میں کیا ہوتا ہے، تمام چیزیں عوام نے بتائی۔ اور دوسری طرف پورے زور شور سسٹم کو ساتھ رکھ کر چلنے والی، جی ہاں، معجزاتی طور پر توقع کرنے والی کہ عوام نہیں، اصل طاقت کا سرچشمہ کوئی اور بیٹھا ہے، کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، کچھ اور اداروں میں بیٹھے ہیں جناب۔ ساری فیلڈنگ کھڑی کر کے بھی دوسرے نمبر کی جماعت ہے ساری۔ ابھی تو دیکھیں، یہ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق 70 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو چکے ہیں ابھی تک، اور یہ 70 انڈیپینڈنٹ مطلب ہے 70 پاکستان تحریک انصاف کے بندے اسمبلی کے اندر آ چکے ہیں، اور ابھی آدھے رزلٹ نہیں پہنچے ہیں، آدھے سے تھوڑا زیادہ پہنچے، تھوڑے کم ہیں۔ 46 ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، یعنی 20 سے اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تیسرے نمبر پہ ہے پیپلز پارٹی،
32 MNAs ان کے اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہے. عوام نے فیصلہ سنا دیا. اور بھی سنے جی, ابھی بلہ ملا نہیں ہے پی ٹی آئی کو, ابھی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, ابھی بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, ابھی پولنگ سٹاف پر پاکستان تحریک انصاف کی چھاپ نہیں تھی, ابھی پولنگ ایجنٹ پاکستان تحریک انصاف نے کھڑے نہیں کیے تھے. اس کے باوجود ہاتھ پیر باندھ کے, آنکھیں بند کر کے, زبان پہ تالا لگا کے, بلکہ ہونٹ سینے کے بعد یہ رزلٹ ہے جی. اور سنیں جی, رات کو 2 بجے کیا ہوا, چیف الیکشن کمیشنر نے وارننگ دے دی. جب ہم لوگ سارے پھٹ پڑے, ہم سکرینز پر تھے, ٹرانسمیشنز کر رہے تھے کہ یہ تو کام ہی سارا مشکوک کیا ختم کر دیا. انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, ابھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. صبح 10 بجے تک, کیونکہ اس کو کہا نا کہ ہمیں آدھے گھنٹے تک الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے رزلٹ نہ ملے تو آپ سب کو نوکریوں سے معطل کر دوں گا. یہ چیف الیکشن کمیشنر نے اسٹیٹمنٹ دی. گھر تو پہلے ہی چلے گئے تھے وہ, ان کو حکم ہی یہی تھا کہ ہم نے گھر جانا. رات 2 بجے سے لے کے صبح 10 بجے گئے. نے کہا نا, نہیں سر الیکشن کمیشن آپ کیا ہیں, آپ سے بڑا کوئی کمیشن ہمارے اوپر ہے, ہم آپ سے بڑا کوئی افسر ہمارے پاس, میں نے اس کی گائیڈ لائن پہ چلنا ہے. شاید یہی وجہ تھی تب تک صبح 10 بجے تک اس وارننگ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. پتہ نہیں کہ عملہ کتنا زیادہ معطل ہوگا. ہاں, اگر پی ٹی آئی لوگوں کو مارا نہ گیا ہوتا, رات کو یہ بھی ہوا, سب کے پاس فارم 45 ہے, یہ اکثریت کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو بڑی سکرینز دیکھ کے بتا رہا ہوں, 70 انڈیپینڈنٹ. میری بکس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 23 سے 24 سے زیادہ نشستیں ابھی تک آئی نہیں, جو 46 بتائی جا رہی ہیں. سب کے پاس فارم 45 ہے جی, اس میں اکثریت ثابت ہے, کلیئر ہے, دستخط شدہ ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں, ان حلقوں میں مسلم لیگ نون جیت گئی. بہرحال یہ معاملہ کوئی اصم ہے نہیں کہ فارم 45 کو کون چیلنج کر سکتا ہے. اب یہ چلی جائے گی بات ٹریبونلز کے اوپر, اب بات چلی جائے گی ہائی کورٹس کے اوپر. خیر, وہاں سب جائیں گے. اون چودھری جیت گئے, جہانگیر خاترین دونوں حلقوں سے ہار گئے, میاں محمد نواز شریف مانسہرہ سے ہار گئے, پاکستان مسلم لیگ نون کا سربراہ خود مانسہرہ سے ایک سیٹ سے ہار گئے. آپ اس کو چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں, کے پی کے تو ہے ہی کلین سویب. آپ مجھے جہانگیر خان ترین خانیوال سے ہار گئے, ملتان سے ہار گئے, آئی پی پی کا سربراہ جس نے ساری یہ بساط بچوائی, جس کے جہاز چلتے تھے. ہاں, اون چودھری جتائے گئے, اور اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کی رات کی اکثریت تھی. صبح 7, 8, 9 بجے تک سلمان اکرم راجہ اکثریت پہ تھے. اچانک اون کا کنٹریبیوشن کم ہے, ایک دفتر سے دوسرے دفتر, ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس, دوسرے ہاؤس سے تیسرے ہاؤس جانا. تو بہرحال یہاں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جی, انہوں نے اس طرح چھوڑنا تو ہے نہیں. ہاں جی, لطیف کھوسا صاحب پورا پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا, بھاری اکثریت سے جیت گئے. یاسمین راشد صاحبہ کا مسئلہ چل رہا ہے جی, وہ اتنے مارجن پہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے, لیکن مگر وہاں گفٹ شاید دیا جائے یا نہ دیا جائے. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. ادھر بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے, عالمی دنیا جس نے آپ کی عزت کرانی ہے, آپ کے پاسپورٹ کی عزت کرانی ہے, بلومبرگ کہتا ہے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی میں تاخیر متنازع ہونے کا اشارہ ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح کا حیران کن دعویٰ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ان تمام صورتحال کے باوجود بلومبرگ کہہ رہا ہے نواز شریف کی پارٹی کو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, نواز شریف کی پارٹی کو. اب بتائیں سر, یہ تو یہ چیز ہو گئی. کل بی بی سی 1, رائٹر 2, میں نیٹ بند کرنے پہ سب کے سب کہہ رہے, رائٹر 2, انٹرنیشنل پورے کا پورا میڈیا جس میں بلومبرگ بھی شامل ہے, کہ جان بوجھ کر الیکشن کے سسٹم کے اندر ابہام ڈالنے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ انٹرنیٹ بند کیا ہے. تو یہ پاکستان کے یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی عزت افزائی میں اضافہ کر رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام نے بتا دیا دنیا کو دھیان سے, ہمیں اپنے مستقبل کا بھی پتہ ہے, اور حال پہ تمہاری نظر ہے ہی ہے. سر ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو, لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہے نا سر, ابھی یہ گند مچا ہے, ابھی آرام سے نہیں بیٹھنا. یہ ٹریبونلز پہ بات جائے گی. کیسے جیت گئے سیف الملوک کھوکر, ظہیر کھوکر سے صرف 6000 ووٹ؟ نہیں, ایک ایس ایچ او بائے تھا, میں کہہ رہا ہوں انتخابی عمل کے دوران, میں نے کل آپ کو ادھر سے رپورٹ بھی کی تھی, انتخابی عمل کے دوران کوئی پولنگ ایجنٹ پی ٹی آئی کا نہیں تھا, اور جو اندر پریزائڈنگ افسر ہے اس کے پاس مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے شیر کے سٹیکر لگا کے, اور پریزائڈنگ افسر کے سامنے جو بریانی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی شیر کی سٹیمپ تھی.
نمک حلال تو ہونا ہے نا سر, تو پھر اسی طرح 6,000 ووٹ کا کچھ نہ کچھ تو کریں گے. لیکن بہرحال ابھی بڑی پارٹی پڑی ہے اور آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنا, بالکل ویجیلنٹ رہنا ہے. ابھی دیکھیں, ابھی تو گیم اصل دوبارہ شروع ہونی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.